نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 853، 23واں پارہ، سورہ صاد، آیت نمبر 59 تا 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار صدق اللہ العظیم۔ برے لوگوں کا انجام دوزخ ہے۔ دوزخ کا تذکرہ چل رہا تھا، اب دوزخ کے احوال میں سے ایک حال بیان ہو رہا ہے کہ جو مقتدا، پیشوا اور بڑے لوگ ہوں گے، گمراہی کے سرغنے، پہلے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ان کے چیلے ہوں گے، جو ان کے اتباع کرنے والے ہوں گے، ان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، پھر ان کو لایا جائے گا۔ اب جب اتباع کرنے والوں کو لایا جا رہا ہوگا تو انہیں دیکھ کر یہ جو گرو اور سرغنے قسم کے لوگ ہیں جو پہلے سے دوزخ میں ہوں گے، یہ کہیں گے خدا کی مار ہو، پھٹکار ہو ان پر، یہ بھی اب دوزخ میں آ گھسیں گے۔ تو وہ آگے کہیں گے ہمارے پر نہیں، پھٹکار تمہارے اوپر ہو، اس لیے کہ تم یہ سارا کچھ ہمارے آگے لے کر آئے تھے، تم نے ہمیں یہ پٹیاں پڑھائی تھی، تمہارے کہنے سے ہمیں رستے پر آئے تھے، اب یہ برا ٹھکانہ ہے، یہیں مرنا کھپنا ہے، تم نے بھی اور ہم نے بھی۔ پھر وہ جو پیچھے چلنے والے، اتباع کرنے والے ہوں گے، وہ دعا کریں گے کہ یا اللہ جو بھی اس مصیبت کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دگنا عذاب دے۔ یہ ان کی آپس میں بات ہوگی۔ اس کے بعد پھر وہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم جن لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، جن کو ہم برا سمجھتے تھے، شریر کہتے تھے، تنگ کرتے تھے، پیچھے پڑے رہتے تھے، وہ تو ایمان والے تھے، وہ نیکی والے تھے، تقوی والے تھے، ان کا کہیں گے کہ وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو یا تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں ان کا ناحق مذاق اڑایا ہے اور آج وہ جنت میں اور ہم دوزخ میں ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہیں تو وہ بھی دوزخ میں لیکن ہمیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ پھر تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا کہ وہ تو جنت میں ہے۔ تو پھر جو ان کو حسرت ہوگی کہ دنیا میں ہم جن کے پیچھے پڑے مذاق اڑاتے رہے، آج وہ مزے میں ہیں اور ہم مصیبت اور تکلیف میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ نہ سوچو کہ وہاں اتنی تکلیف ہوگی، اتنا عذاب ہوگا، اتنے عذاب میں کسی کو کیا فرصت ہوگی کہ وہ دیکھے کہ کون دوزخ میں ہے اور کون نہیں ہے، اور کون آ رہا ہے دوزخ میں اور کون پہلے سے موجود ہے۔ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس کے باوجود یہ بھی ان کے لیے عذاب کا ایک حصہ ہوگا۔ یہ جو ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، ملامت سننی پڑے گی، ایمان والوں کو جو تنگ کرتے تھے اس کو یاد کر کے حسرت اور افسوس کریں گے، یہ بھی عذاب کا ایک حصہ ہوگا۔ اس لیے وہاں ان کو یہ چیزیں یاد دلائی جائیں گی اور ایسا ضرور ہوگا ہی ہوگا۔ لفظی معنی دیکھیے، ہاذا یہ ہے، فوجن ایک جماعت، مقتحم جو گھسی آ رہی ہے، معکم تمہارے ساتھ دوزخ میں، لا مرحبا بہم ان کو کوئی خوش آمدید نہیں ہے، یعنی خدا کی مار ہو ان پر، پھٹکار ہو ان پر۔ انہم یقیناً یہ لوگ صال النار داخل ہونے والے ہیں دوزخ میں۔
قالو وہ بعد میں آنے والے کہیں گے بل انتم نہیں ہم نہیں، تم پر خدا کی پھٹکارو، لا مرحبا بکم تم پر پھٹکارو خدا کی، تم ہی تو تھے، قدمتموہ لنا جو آگے لائے ہو ہمارے یہ مصیبت، فبئس القرار اب تو برا ہے یہ ٹھکانہ رہنے کی جگہ جہاں تم نے بھی رہنا ہے اور ہم نے بھی۔ قالو پھر وہی کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار، من جو شخص بھی قدم لنا آگے لایا ہے ہمارے ہذا یہ مصیبت، فزدہ زیادہ کر دے، عذاباً اس کے عذاب کو، ضعفاً دگنا، فی النار آگ میں۔ وقالو پھر وہ لوگ کہیں گے ما لنا کیا ہوا ہمیں، لا نرا ہم نہیں دیکھتے، رجالن ان لوگوں کو، کننا نعدہم جنہیں ہم شمار کرتے تھے، من الاشرار بدترین لوگوں میں سے، برے لوگوں میں سے، اتخذناہم کیا ہم نے انہیں بنایا تھا، سخریا مذاق، یعنی ہم نے ان کا جو مذاق اڑایا تھا وہ ناحق تھا، ام یا پھر وہ ہے تو دوزخ میں ہی لیکن زاغت عنہم الابصار ہماری آنکھیں ان سے چوک گئی، ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ بعد میں پھر تحقیق ہوگی کہ آنکھیں نہیں چوک رہی، وہ واقعی دوزخ میں نہیں ہے، وہ جنت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذالک بے شک یہ سب، لحق بالکل سچ ہے، تخاصم اہل النار اہل دوزخ کا آپس میں جھگڑا کرنا اور ایک دوسرے کو لان تان کرنا، یہ بالکل سچ ہے، اور یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے، اور یہ ان کو عذاب مل کر رہے گا۔ با محاورہ دیکھیں جی، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار۔ جب وہ اپنے پیروکاروں کو دوزخ میں آتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے یہ ایک اور لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے، پھٹکار ہو ان پر، یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم وہ آنے والے کہیں گے کہ نہیں بلکہ پھٹکار تم پر ہو، انتم قدمتموہ لنا تم ہی تو جو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو، فبئس القرار اب تو یہی بدترین جگہ ہے جس میں رہنا ہوگا۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جو شخص بھی یہ مصیبت ہمارے آگے لایا ہے اسے دوزخ میں دگنا عذاب دیجئے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا بات ہے، ہمیں وہ لوگ یہاں دوزخ میں نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار کیا ہم نے ان کا ناحق مذاق اڑایا تھا یا انہیں دیکھنے سے ہماری نگاہوں کو غلطی لگ رہی ہے۔ ان ذلک لحق تخاصم اہل النار یقیناً دوزخیوں کے آپس میں جھگڑنے کی یہ ساری باتیں بالکل سچی ہیں جو ہو کر رہیں گی۔ صدق اللہ العظیم۔